بے شمار دعا کریں. ساتھ رکھنا. یا سید الزہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا ادرکنا ادرکنا. الساعات الساعات الساعة العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء. هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. صلوات پڑھیے بلند آواز. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، جسے اللہ نے منع نہیں کیا وہ ذرا آگے آ جائے، اور جسے کہیں سے وحی آئی ہے کہ وہ وہیں بیٹھا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے، تھوڑا آگے آ جائے. کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اگر آپ کو تو. ہاں وہ خیال میں نہیں ہے نا، کسی اور خیال میں. چلیں جو آ گئے ان کی مہربانی ہے، جو نہیں آ سکے وہ بھی مجلس میں ہی ہیں، صف ادا پہ ہی ہیں. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں. آج کی صف ادا صف انتظار، اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و مسلک و عقائد و نظریات
کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری خطبہ کے ہر لفظ سے ملنے والی حرارت سے دلوں میں موجود ولایت امیر کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ قالین نہیں ہے، یہ کشتی ہے، یہ کشتی نجات ہے، اور یہ کشتی نجات کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے، عام انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، چونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے، اور یہ وہ کشتی نجات ہے جو درمیان میں نہیں اتارتی، راستے میں نہیں اتارتی، یہ پار اتارتی۔ بندے تو بندے رہے، ذرا موبائل چھوڑ کے بھائی میری بات سننا، انسان تو انسان رہے۔ پہلا فکرہ میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں، حسین کی کشتی میں کوئی جانور بھی بیٹھ جائے تو اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، بہت شکریہ۔ یا علی، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بہت غور سے سن رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجدیں ہماری آباد ہیں، ویران نہیں ہیں۔ دو حصے ہیں، ایک ممبر ہے ایک محراب ہے۔ ممبر سے علی پڑھا جاتا ہے، محراب میں علی کا بتایا ہوا سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی علی پڑھنے کے لیے۔ جو یہاں سے آل محمد کے فضائل نہیں پڑھے گا اسے مسجد میں جانے کا بھی فائدہ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر دل میں حسین کا عشق نہ ہو تو فقہ سے بڑا بت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اگر دل میں عشق حسین نہیں ہے تو فقہ سے بڑا بت کوئی نہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فکرے پہ داد ہو جائے، ہر فکرے پہ ہاتھ اٹھ جائیں۔ عموماً ذاکرین کہتے ہیں جو یہاں نہیں بولے گا، مجھے اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی۔ قبر میں علی نے آنا ہے اور وہاں گونگے بھی بولیں گے، جو یہاں نہیں بول رہا، کئی علاقوں میں زیادہ داد کا رواج نہیں بھی ہوتا، تو مجلس میں رہنا چاہیے، موجود رہنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ کوئی بول سکے تو اس کی اپنی مرضی ہے، نہ بول سکے تو اسے یاد تو رہنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ داد بہت دیتا رہے اور جب مجلس ختم ہو جائے پوچھا جائے کیا پڑھا تو کہیں پڑھا تو اچھا ہے، پتہ نہیں پڑھا کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں آیت کا ترجمہ کر لیتے، نمبر بتا دوں آیت کا، سورت بتا دوں۔ سورہ مریم ہے، 41ویں آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا، متقی بندوں کو نہیں۔ تقی اور ہوتے ہیں، متقی اور ہوتے ہیں۔ تقی اور متقی کا فرق بتا دوں۔ متقی وہ ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خمس دے، منکرات سے بچے، معروفات پہ عمل کرے، وہ متقی بن گیا۔ اور تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے ہی بندے متقی بن جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور پھر مالک فرما رہا ہے کہ ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا، مالک نہیں بنایا، وارث بنایا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ، تشریف رکھیں۔
مالک اور ہوتا ہے، وارث اور ہوتا ہے۔ یہ رومال میں بازار سے قیمتاً خریدوں تو میں مالک ہوں، اگر میرا باپ مجھے دے تو مالک نہیں، میں وارث ہوں۔ اس فکرے پہ آپ خاموش رہے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا علی جنت کے مالک نہیں، علی جنت کے وارث ہیں، اور وارث اسے کہتے ہیں جو باپ سے وراثت لے۔ اگر علی جنت کے وارث ہیں تو پھر مان جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ نوازش جی بہت شکریہ۔ اللہ نے بھائی جان جنت کے وارث بنائے، مالک نہیں بنائے، اور یہ ساری وراثت ہی ہے۔ میں وراثت پڑھنا شروع کر دوں قرآن سے تو قرآن کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ قرآن بھی ملکیت نہیں، وراثت۔ تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن خرید کے بندہ مالک بن جائے تو مرضی اس کی، وارث نہیں قرآن کا۔ وارث وہی ہے جو پڑھے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ جاگنا، وارث اور ہیں، مالک اور ہیں۔ توجہ، قرآن کے بھی وارث، جنت کے بھی وارث، پوری توجہ۔ اور پھر میرے مولا علی کے جتنے فضائل ہیں نا، میں پہلے قرآن پہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن وراثت ہے، قرآن وراثت ہے تو پھر علی نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے تیسرے دن کسی بندے سے عقیدے کی خیرات میں نہیں مانگتا، عقیدہ وہ ہے جو میرے مالک نے عطا کی۔ اپنی ظاہری زندگی کے تیسرے دن نہیں، جس کی زندگی گنی جائے وہ علی نہیں۔ ہاں، ظاہری زندگی کے تیسرے دن علی نے قرآن پڑھا تو مالک بن کے نہیں، وارث بن کے۔ اس کا مطلب ہے علی سے پہلے علی کے باپ نے قرآن پڑھا۔ یہ جو ذرا بلند جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ ذرا بلند بولیے، علی کے بابا نے قرآن پہلے پڑھا۔ یہ قریب پھیرا ہے، یہاں کے پیر کرم شاہ لادری شریعت کورٹ کے جج بھی تھے، پیر بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے ضیاء النبی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کا نکاح علی کے باپ نے پڑھا، اور نکاح پڑھا تھا بسم اللہ پڑھ کے۔ میں فکرہ کہوں گا، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، ذہن بھی زرخیز ہیں، سوچیں بھی زرخیز ہیں، بات ضائع نہیں ہوگی۔ یہ میں اس نکاح کی بات کر رہا ہوں جس میں رسول دلہن لینے گئے تھے۔ اب جی سلامت رہیں، بڑی مہربانی، شکریہ۔ سرکار ابو طالب نے، آئیے جی بسم اللہ، آئیے صلوات پڑھیں بلند آواز۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں، بسم اللہ۔ ادیب الذاکرین جناب برادر محترم اجاز چودھری اجاز حسین جھنڈوی صاحب، وہ ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ، تشریف یہاں وہی لاتے ہیں جن کا ذکر ہے، ہم تو سارے کاسا بکف حاضر ہی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نکاح جو پڑھا ہے، جو پہلا نکاح ہے جس میں رسول دلہن لینے گئے، وہ علی کے بابا نے پڑھا۔ بھائی توجہ، اب نکاح دو طرح کے ہیں، ایک سنیوں کا ایک شیعوں کا۔ شیعوں کے نکاح میں سیغے پڑھے جاتے ہیں، اہل سنت کے نکاح میں کلمے کہہ لو، ہاں جی 6 پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کلمہ نہیں پڑھائے جاتے، سیغے پڑھائے جاتے ہیں۔ میں اتفاق اتحاد کا قائل انتشار کے خلاف ہوں، میرے بھائیوں کا نکاح ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں،
تو آپ کے تو سیگے نہیں ہوتے، آپ کے تو کلمے ہوتے. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ مصطفیٰ کے نکاح میں کلمے اس نے پڑھائے تھے جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آپ جی ہیں سلامت ہے، زندگی آپ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی بسم اللہ. جی آپ جی بسم اللہ. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا. میں نے کتاب وہ بتائی ہے ضیاء النبی. ویسے کتابیں اور بھی ہیں جو عربی میں ہیں، وہ نہیں ملیں گی، یہ کسی بک سٹال سے بھی مل جائے گی. اس میں پورا خطبہ نکاح لکھا ہے جو سرکار ابو طالب نے پڑھا. اس میں نزول قرآن کے آغاز سے 15 سال پہلے سرکار ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں توجہ. اب شیعوں سے بات ہے قبلہ، باری شیعوں سے، صرف شیعوں سے، اہل سنت سے بات نہیں چوہی صاحب. اب شیعوں سے بات. بسم اللہ پڑھا سرکار ابو طالب نے. بسم اللہ کی تفسیر پڑھ لو، عبداللہ ابن عباس کی لکھی ہوئی. علی فرماتے ہیں انا نقطۃ التی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. نقطے کے بغیر بسم اللہ ہوتی نہیں. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یا علی کہہ کے ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھا. آپ جی سلامت رہیں، زندگی ہو آپ. بہت شکریہ. جی ادھر آجی سامنے. جی بسم اللہ. وہ رضا جی کے مالک درجات بلند فرمائیں، آپ کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائیں. اس کے بعد سرکار نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزار اسماعیل وزی عظیمات وانصر مدر وجعلنا حسنت بیتہی وصواس حرم وجعلنا حکام الناس ثم ابن اخی هذا محمد ابن عبداللہ لا یوزن بہی رجلا شرفا ونبلا وفضلا وان کان فی المال کلا وان المال ذل زائل وامر حائل وعاریتا مستودا قد خطب خطر جلیل وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ وما جعلتم من الصدق فعلیہ. سرکار ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذر اسماعیل وذی عظیمات وانصر مدر. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے نسل اسماعیل کے قبیلہ معاد کی شاخ مدر میں قرار دیا. وجعلنا حسنت بیتہی، اور اپنے گھر کو ہمارے حوالے کر دیا. وصواس حرم ہی، اور اسے ہمارے لیے جائے امن قرار دیا. وجعلنا حکام الناس، اور ہمیں تمام انسانوں کا حکمران بنایا. ثم ابن اخی هذا محمد ابن عبداللہ، بس میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد لا یوزن بہی رجلا شرفا ونبلا وفضلا. پوری کائنات میں کوئی مرد عزت فضل شرف اور فضل میں اس کے برابر نہیں ہے. قد خطب خطر جلیل، ان قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا. وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ، یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے. وما جعلتم من الصدق فعلیہ. رہی مہر کی بات، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں. آپ یہ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. جی بسم اللہ. جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں. اور حق میں عربی سن لو، 5000 دینار. قبلہ درم نہیں، دینار. درم ہوتا ہے چاندی کا، دینار سونے کا. اور ایک دینار میں 3 تولے سونا. اب پڑھ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں منجی تھی نہ پیڑی تھی. جس کے پہلے نکاح میں 5000 دینار حق مہر، 15000 تولے سونا حق مہر دے دی. توجہ فرمائیے گا. کیونکہ بھائی جان نے جگہ بدلی تو میرا
فرض بن گیا کہ میں شاعر کی موجودگی میں شعر پڑھوں. توجہ فرمائیے گا. یہ حکومتیں بدلتی ہیں تو حکومت بدلتے ہی پروگرام بدل جاتے ہیں. کوئی آتا ہے تو وہ دسترخوان لگا لیتا, کوئی آتا ہے تو انکم سپورٹ لگا لیتا, لیکن غریب ہے کہ بڑھتے ہی جاتے ہیں. میں حکومت وقت کو غربت ختم کرنے کا مشورہ دوں گا کہ کیسے ختم ہوگی. علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں. وظیفہ بتا دیتا ہوں, علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں. ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر. جی بسم اللہ. ابو طالب لکھا جائے. جی بسم اللہ. 5,000 دینار دے کے پھر سرکار ابو طالب نے فرمایا بیٹی کچھ اور مانگ. 5,000 دینار دے دی. پھر فرمایا بیٹی کچھ اور مانگ. کون مقابلہ کرے گا؟ ابو طالب کا. امہات المومنین کے بیٹوں, ابو طالب کا مقابلہ نہ کرنا. وہ نبی کی بیویوں کو بیٹی کہتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. امہات المومنین کے بیٹوں, ابو طالب کا مقابلہ نہ کرنا. اسے یہ حق ہے کہ وہ ام المومنین کو بیٹی کہے. ویسے تو ہم ہر زوجہ رسول کا احترام کرتے ہیں. نبی کی ساری بیویاں قابل عزت ہیں, لیکن نبی کی ساری بیویوں میں سے یہ حق صرف خدیجہ کا ہے کہ علی کو بیٹا کہے. یہ فکرہ کھا گئے ہیں آپ. ہاں, یہ حق صرف سیدہ خدیجہ کا کہ وہ علی کو بیٹا کہہ کے. شہزادی کچھ اور مانگ. عرض کی چچا جان میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. غور سے سنیں فکرہ. حسنین کی نانی فرما رہی ہیں سرکار ابو طالب سے میرے اور آپ کے اللہ کا, میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں بیٹی میرا حکم ہے, کچھ مانگ. بی بی نے عرض کی چچا جان آپ کا حکم ہے تو تعمیل واجب ہے, لیکن ابھی نہیں, کسی مناسب وقت پہ مانگو. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا, جب آپ کا جی چاہے مانگیے گا ہم دیں گے. 26 سال کی شہزادی, 25 سال کے رسول. یہ جنہوں نے 40 سال لکھے ہیں نا, مجھے ان کا بڑا پتا ہے انہوں نے کس کے 55 کو 55 میں بدلنے کی کوشش کی ہے. جنہیں بات پہنچ گئی ہے. ہاں, 26 سال کی شہزادی, 25 سال کے ظاہراً رسول. 5 سال گزر گئے, رسول 30 سال کے. کعبہ میں علی آ گئے, رسول ہی علی کو لے کے نکلے. 6 سال اور گزر گئے, علی ظاہراً 6 سال کے ہو کہ سیدہ خدیجہ نے نبیوں کے سلطان سے کہا کہ چچا جان نے نکاح کے وقت وعدہ کیا تھا کچھ مانگنا, آج میں مانگنا چاہتی ہوں. اگر کوئی سنی بیٹھا ہے تو شیعہ سے فکرہ سن کے جائے. سرکار دو عالم نے فرمایا آپ کے بھی چچا جائے مانگ لیں. بی بی کہنے لگی نہیں, آج ایسے نہیں مانگنے جاؤں, آج بانٹنے والا مانگنے کے لیے ساتھ لے جاؤں. آج بانٹنے والا مانگنے کے لیے ساتھ لے جاؤں. سرکار نے فرمایا چلیے. وہاں گئے جہاں ابو الائمہ سرکار عمران عصمت کے نگران آئے, تشریف فرماتے. آ کے سلام کیا. چچا جان آپ نے کہا تھا کہ کچھ مانگنا. فرمایا مانگو ہم دیں گے. عقیدے چیک ہوں گے اس فکرے پہ. علی کے بابا نے کہا بیٹی بتا زمین چاہیے آسمان چاہیے. شہزادی آواز دے کے کہتی نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے, مالک زمین و آسمان علی چاہیے. جی آپ سلامت رہیں, زندگی آپ. جی بسم اللہ, بہت شکریہ.
اچھا ایسا ہوتا ہے جب اولاد نہیں ہوتی تو ایک بھائی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی سے مانگ لیتا ہے. لے پالک بھی ہوتے ہیں. اس زمانے میں متبنہ کا رواج بھی تھا, ایڈاپٹڈ بچے بھی تھے تب, لیکن بچے دیے تب جاتے ہیں جب وہ 1 2 3 4 دن 5 دن 6 دن کیوں, جب وہ ماں باپ کو پہچاننے لگے نا, پھر دینا چاہیں بھی تو بچہ نہیں جاتا. اور 6 سال کا وہ ہو گیا جس نے تیسرے دن قرآن پڑھا اور بی بی نے مانگ لیا, فرمایا کل بھی آپ کا تھا. آخری فکرہ فضیلت کا, 2 فکرے مصائب کے, بھائی جان کو زیادہ نہیں بٹھا. کل بھی آپ کا تھا, آج بھی آپ کا. اچھا اب 6 سال کے علی ہیں, سرکار ابو طالب نے تو دے دیا, تو علی جاتے ہوئے رک جاتے کہ میں دن کو وہاں رہوں گا, رات کو آ جایا کروں گا نہ. جیسے ہی سرکار ابو طالب نے کہا آپ کا ہے, پاک منبر پہ کھڑا ہوں, علمین کے درمیان ہوں, 1 انگلی سے خیبر اکھاڑنے والا 2 انگلیاں پکڑ کے چلا. ایک سیدہ کی 1 انگلی علی کی گرفت میں وہ تھی جو چاند 2 ٹکڑے کر دیتی. 2 انگلیاں پکڑ کے چلے, پلٹ کے نہیں دیکھا. گھر آ گئے, رسول اللہ کی جگہ پہ بولنے والا رسول, وما ینطق عن الہوا کا مصداق رسول, خاموش بیٹھ گئے. جب خاموش بیٹھ گئے تو حسنین کی نانی آواز دے کے کہتی ہیں سرکار آپ کچھ پوچھنا چاہتے, تھوڑی آواز کھول دیں, کچھ پوچھنا چاہتے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا خدیجہ آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہے؟ بالکل میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پوچھنا چاہتے؟ خدیجہ پوچھنا یہ ہے کہ علی پہلے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے, نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, رہتے بھی یہیں تھے, آج مستقل کیوں مانگا؟ شہزادی فرماتی چونکہ سوال نبیوں کے سلطان کا اس لیے جواب دینا واجب ہے, ذرا دونوں بھائی میرے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. علی اور رسول اکٹھے مل کے ملی ہوئی انگلیوں کی طرح کھڑے ہو گئے. شہزادی انگلی کا اشارہ کر کے کہتی محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ میرا ہو جائے. یہ بسم اللہ, سارا کلمہ. بڑی دولت تھی اس شہزادی کی. جس بندے کو شہزادی کی دولت کا اندازہ مکے میں نہیں ہوا وہ کربلا میں کر لے. یہ جو بندے کہتے ہیں حسین غریب, یہ اردو پنجابی والا غریب نہیں ہے. کسی سے وعدہ کر لیا تھا حسین نے کہ قیامت تک دنیا تجھے امیر کہے گی, مجھے غریب کہے گی. ہم مسافر لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ سفر کرتے ہیں اعجاز صاحب, آپ بھی سفر میں جاتے ہوں گے, زیارات پہ بھی جاتے ہیں. مالک سب کو ہم سب کو بار بار لے جائے. جب ہم سفر میں جاتے ہیں کتنا سامان لے جاتے ہیں؟ کوئی سارا گھر لے جاتے ہیں. اندازہ لگانا کہ خدیجہ کا نواسہ کتنا امیر ہے. سفر میں اتنا سامان لے گئے تھے حسین کہ حسین کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے تھے. کتنا امیر ہے میرا مولا حسین. شہزادی آپ کو سلامت رکھے, میرے بھائیوں کی توفیقات میں مالک بہت زیادہ اضافہ فرمائے. آخر میں شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی. میں شہادت نہیں پڑھوں گا, وہ بھائی جان پڑھیں گے.
لیکن وہ بھی آپ کو نہیں بتا سکیں گے کہ یزید کی فوج نے حسین کو کتنا مارا. پرانے سننے والے ہو تم، ہر ذاکر کو سنتے ہو. شاہ جی رٹا رٹایا فکرہ نہیں. میں نے 30 سال تہذیب غور کیا ہے اعجاز بھائی کہ میں کوئی فکرہ ایسا مجھے ملے جس سے میرے دل کی تسکین ہو جائے کہ یزید کی فوج نے حسین کو کتنا مارا. یہ میں سفید داڑیوں والے پنچایت کے لوگ دیکھ رہا ہوں، میرا فکرہ ضائع نہیں ہوگا. گلزار ذاکر ہو، میں چاہتا ہوں کہ فکرہ اپنے سامعین تک پہنچاؤں. یزید کی فوج نے حسین کو اتنا مارا جتنا عباس کا ڈر تھا. سیدہ سلامت رکھے آپ. جزاک اللہ. مالک یہ آوازیں قبول فرمائے، یقیناً قبول. پھر میں نے آج کل سرکار انیس پہ بڑی بات ہو رہی، جیسا مقتل سرکار انیس نے لکھا ہے کسی سے نہیں لکھا، جناب ظافر سے سن کے لکھا. میں نے وہاں بھی زخموں کی تعداد پڑھی لیکن یقین نہیں آیا. نوجوان بیٹھے پڑھے لکھے، انہیں بتا دوں کہ حسین میں طاقت کتنی ہے. 206 ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی جسم میں، 207ویں ہڈی انسانی جسم میں نہیں ہوتی. اور تیر کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں لگے ہڈی توڑ دیتا. میں فکرہ کہوں گا، شاید میں اس کے بعد ممبر چھوڑ جاؤں. 1000 تیر لگنے کے بعد حسین نے اپنے پیروں پہ چل کے آ کے اکبر کا منہ چوما ہے. شہزادی آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ کی آوازیں سیدہ قبول. جی بسم اللہ. میں پھر کہتا ہوں 1000 تیر لگنے کے بعد حسین نے اپنے پیروں پہ چل کے آ کے اکبر کا منہ چوما. پھر زخموں کی تعداد پہ میں رک گیا. کون گنے؟ جب مارنے والے 9 لاکھ ہیں، زخموں میں زخم، تیروں میں تیر. پھر ایک عالم ربانی ہے جناب جعفر شوستری، ان کی کتاب ہے خصائص الحسینیہ. انہوں نے لکھا ہے حسین کتنے زخمی تھے. وہ لکھتے ہیں اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے حسین کے زخم ہیں. ایک فکرہ اور سنو جسے ابھی پتہ نہیں چلا، 2 روایتیں اور پڑھ رہا ہوں. علی نظری منفرد ایک مقتل نویس ہے، فارسی لکھتا ہے. وہ کہتا ہے حسین کتنے زخمی تھے. کہتا ہے لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے آخری وقت میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا. حسین اتنے زخمی تھے، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں اسی پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، وقت مکمل ہو گیا. اب روایت عام روایت نہیں ہے. اب روایت کرنے والا نہ حمید بن مسلم ہے، نہ لوط بن ابی مخنف ہے. اب روایت کرنے والی وہ شہزادی ہے جو 70 قدم پہ کھڑی تھی، جو سلالۃ الولایت ہے، جو امینت الامامت ہے، جو شریکت الحسین ہے. اس شہزادی کی بیان کی ہوئی روایت پڑھ رہا ہوں. شہزادی فرماتی جب میرے بھائی کی شہادت ہو گئی، حسین پہ ضربیں چل گئیں، حسین نہر ہو گئے، حسین ذبح ہو گئے، شام ہونے کے قریب آ گئی، بس آخری فکر ہے پتہ نہیں آپ کتنی ہائے کریں گے. شہزادی فرماتی پھر 70 رومی گھوڑوں کو
نئی نالیں لگ گئیں، جسے نال سمجھ نہیں آئی پنجابی میں سمجھا دوں، نئی کھوریاں لگ گئیں۔ شہزادی فرماتی میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ کھڑی تھی، میں اتنی قریب تھی جب گھوڑے دوڑے ہیں، جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا ہے، میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی ہے۔ شہزادی پہلی بار کب سنی؟ فرمایا جب کنفس نے میری ماں کو تادیانہ مارا تھا، میں نے سنا تھا کہ پسلی ٹوٹتی کیسے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔